تعلیم یا جہالت؟ کسی عقلمند نے کہا تعلیم یا علم جیسے جیسے بڑھ جاتا ہے ویسے ویسے انسان میں عاجزی کا مادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اس کے اندر آنا اور تکبر اتنا ہی کم ہو پایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی تعلیم آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کیا آپ کی تعلیم کی وجہ سے آپ کے اندر غرور تو نہیں؟ جو تعلیم آپ کو انسانیت سے ہمدردی اور محبت کا درس ہی نہ دے سکے پھر ایسی تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ شخص عام انسان سے معاشرے میں زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کے اوپر پورے معاشرے کو سنبھالنے کا، اصلاح کرنے کا قرض ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ پر ہم جیسے جیسے تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری جا رہی ہے۔ ہم جہالت کے گہرے گڈھے میں جا رہے ہیں۔ ہر سال ڈگری کی صورت میں ایک کاغذ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم علم کی وجہ سے اپنی اخلاقیات میں کئی قدم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور تکبر میں علم کی وجہ سے کئی قدم آگے ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی انسان کی سب سے بڑی درسگاہ اور اہم استاد ہے۔ جو سبق ہمیں زندگی کے تجربات اور اگل بغل ارد گرد کے لوگ دے جاتے ہیں، وہ تجربہ، وہ آئیڈیا ہمیں کسی کتاب میں نہیں مل پاتا۔ مگر زندگی ایک عجیب قسم کی استاد ہے۔ جب ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ہر موڑ پر ایک نئے انداز میں سبق سکھا جاتا ہے، اور جب ہم خود سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی پھر ہمیں سبق سکھانا چھوڑ دیتی ہے۔ پہلے لوگ بزرگوں کے پاس زیادہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج کل نوجوانوں کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھے۔ حالانکہ جو علم بزرگوں سے ملتی ہے، حالانکہ وہ بزرگ اپنے زندگی کے مشاہدات سے، اپنے تجربات سے سیکھے ہوتے ہیں، اور وہ علم کتابی نظریات سے بہت ہی الگ اور بہت ہی مؤثر ہے۔ ایک شخص تعلیم یافتہ ہو کر بھی بدمعاش، چور، ظالم، لفنگا، لٹیرا، بدزن ہو تو پھر عام لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ در حقیقت ہمارے معاشرے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ہمارا کتا کتا اور تمہارا کتا ٹومی۔ حالانکہ ان سب محاورات اور مثال کا زبردست استعمال ہمارے معاشرے میں ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان تمام محاورات، مثال، ایگزامپلز بنانے والے ہمارے ہی لیے بنائے۔ جس کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ انسان احتجاج کر کر بیٹھ جاتا ہے۔ پولیس کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ تھانہ کو بند کر کے ہڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں، احتجاج پہ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی خامیازہ، اس کا بھی نقصان عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر ڈاکٹرز کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو وہ ہاسپٹلز کو بند کر کر بیٹھ جاتے ہیں، دھرنے پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی خامیازہ، اس کے بھی نقصانات عام لوگوں کو ہی چکانا پڑتا ہے۔ اپنے پیاروں کو کھو کر، اپنے رشتہ داروں کی جان کو گوا کر، وکیلوں کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کورٹ کچہری کو بند کر کے احتجاج پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی ازالہ اور نقصان اس قوم کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی ٹرانسپورٹ کو بند کر کر احتجاج پر بیٹھ جاتے ہیں، روڈ کو جام کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام صورتوں میں اگر کوئی پریشانی اٹھاتا ہے، اگر کسی کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو عام انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر امیر لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ بند ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، جب چاہے جہاں تہاں جا سکتے ہیں۔ اگر ان کے لیے ہاسپٹلز بند ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، اس کو کال کر کے گھر پہ بلایا جاتا ہے، ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر میڈیکل اسٹور بند ہے تو شہر کے کسی بھی کونے سے
ادویات منگائی جا سکتی ہے۔ اگر کورٹ کچہری بند ہے، تھانہ بند ہے، تو صرف امیروں کا اس میں نام چلتا ہے، نام بتا دینے سے ہی اس کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ غریب انسان کس کے سامنے اپنے ماتھا کو جھکائے، ٹیکے، جو ہسپتال بند ہونے سے، کورٹ کچہری بند ہونے سے پریشان نظر آتے ہیں، لاچار نظر آتے ہیں، آخرکار وہ کیا کرے، کس کے سامنے گر گرائے، کس کی چوکھٹ پر جا کر ماتھا کو ٹیکے؟ جھوٹے پرچوں میں پھنسا غریب کچہری کے دھکے کھاتے ہیں، تھانوں میں اپنے بے گناہی اور اس ظالم معاشرے کی سزا کاٹتا ہے۔ تو پھر عام آدمی کو بھی یہ اختیار دیا جائے کہ پولیس والے اگر احتجاج کرے تو ان کے لیے پرچے کاٹے اور ان کو بھی اریسٹ کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔ میرا خیال کہ جب عام آدمی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں اور جھوٹے پرچوں پر اس کے نام کو زد کر دیا جاتا ہے اور جیل کا ہوا کھلا دیا جاتا ہے، اگر ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں احتجاج کرے تو یہ عام آدمی کو اختیار دیا جائے کہ ہاسپٹل میں جا کر اس ڈاکٹروں کو دھکے مار مار کر ہاسپٹل سے باہر نکالا جائے۔ اگر وکیل احتجاج کرے تو یہ عام آدمی ان کے خلاف کیس لڑ سکے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں تو پھر ایسے لوگوں کے زبان کو لگام دیا جائے، جس کا دل چاہتا ہے وہی ارباب اختیار بن جاتا ہے اور عام آدمی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم، جس دن اس عوام کو اپنی طاقت اور اپنے حقوق کا علم ہو گیا، پتہ چل گیا، اس دن یہ قوم عزت دار اور عظیم قوم بن جائے گی۔ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔